آج ہم پڑھیں گے نماز سبق، اور نماز سبق کے اندر ہم ایک تو الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے معنی بھی ہم سیکھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نماز کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ کیا مسٹیک ہوتی ہے عام طور پہ کہ لوگ لفظ اللہ کو باریک پڑھ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اللہ ایسے موٹا کر کے اپنے اس لفظ کو ادا کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اب جو آگے لفظ ہے اکبر، اس کے اندر کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ اکبر ایسے لمبا ہو جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، یا اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سب کے سب غلط ہے۔ آپ نے صحیح کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر میں جو را آتی ہے نا اکبر میں، وہ را اپنی موٹی رکھنی ہے، باقی جو ہے وہ باریک ہے۔ لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ہاتھ سے باندھ دیتے ہیں اور پھر ہم پڑھتے ہیں ثنا۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ تو کس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں اور ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ تعریف کرتے ہیں، سبحانک اللہم۔ اب سبحانک اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاف کو باریک رکھنا ہے اپنے، سبحانک، اور اس کاف کو جب ہم آگے ملاتے ہیں اللہم کے ساتھ تو پھر آگے اللہم کا لام ہم نے موٹا رکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، سبحانہ، ہا کا خیال رکھیے گا، اسے سبحانہ نہ پڑھیے گا، سبحانک اللہم۔ آگے دیکھیے گا، وَبِحَمْدِكَ، اسے وَبِحَمْدِكَ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، وَبِ بازر بھی ہوتا ہے، دال زیر دی ہوتا ہے، وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ، اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اب یہ الفاظ دہراتے جائیں، وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ۔ آگے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، اکثر کیا ہوتا ہے وَتَّبَارَ، وَتَّبَارَ، یہ درست نہیں ہے، وَتَبَارَ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، دونوں کے اوپر زبریں ہیں، با۔ اب با کو میں نے کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ با کے ساتھ الف ہے، وَتَبَا۔ آگے را کے اوپر زبر ہے تو را بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر جب زبر پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، جب اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، نیچے کوئی بھی حرکت ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کس موقع پڑھنا درست نہیں ہے، میم پیش مو ہوتا ہے، میم پیش مو نہیں ہوتا، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ آگے وَتَعَالَى، اب یہاں پر مسٹیک ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بھی لوگ وَتَعَالَى جَدُّ کا پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب کھڑا زبر ہوتا ہے تو آپ اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں، وَتَعَالَى، آئین کو بھی لمبا کرنا ہے، آئین کے ساتھ الف ہے، اور لام کو اسی لمبا کرنا ہے کہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، وَتَعَالَى، وَتَعَالَى۔ آگے جدو کا، اسے جدو کا آپ نے نہیں پڑھنا، جدو کا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم نے سیکھا ہوتا ہے، اور وہ جب رٹے لگاتے ہیں تو وہ اکثر کیا ہوتا ہے، جو ہمیں کہلوا رہے ہوتے ہیں بچپن میں، اکثر وہ دوسرے بچے سبق کہلوا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی لہر میں ہم بھی کیا کرتے ہیں، وتعالی جدو کا۔ تو یہ جدو کا، ایک تو یہ کوشش کیجیے گا کہ زبر زیر پیش والے حرف کو آپ کبھی لمبا نہ کیجیے گا، وتعالی جدو کا، کاف کو لمبا نہیں کرا آپ نے، جدو کا یہ غلط ہو جائے گا، یہ آپ اپنی طرف سے پھر الف ایڈ کریں جو درست نہیں ہے، جدو کا۔ آگے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، غَيْرُكَ، اسے غیرک نہیں پڑھنا، غیرک درست نہیں ہے، غین زبر یا، غی را پیش کاف، رک، غیرک۔ تو اس کا ترجمہ سن لیجیے گا، ساتھ ساتھ میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا رہے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وَبِحَمْدِكَ، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور آپ کا نام برکت والا ہے، تبارک وتبارک اسمک، آپ کا نام برکت والا ہے، وتعالی، اور آپ کی شان بلند ہے، جدو کا بزرگی، اور آپ کی شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر ثنا مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تعوذ۔ اب تعوذ میں کیا ہوتا ہے؟ تعوذ میں ایک تو یہ ورڈ بھی لوگ غلط پروناؤنس کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی تعوذ پڑھنا ہے، تعوذ، اکثر ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آگے یہ جو غلطی ہے یہ پھر نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ تعوذ، تعوذ، اور تعوذ کے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ۔ اب یہاں کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ اعوذ، ہم اس واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو واو کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، حرف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ واو مدہ ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا لمبا کرنا چاہیے، اعوذ، اعوذ، جبکہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیء، اعوذ نہیں بلکہ اعو۔ اب یہ ایسی مسٹیک ہم لوگ کرتے ہیں جس کو ٹھیک کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایک حرف کو تھوڑا سا لمبا ہی کرنا ہے، جس سے ہم بڑی غلطی سے بچ جاتے ہیں، اعوذ،
اعوذ، 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو یہ آپ اسے ٹھیک کر لیجئے گا. اور باللہ، آگے لفظ اللہ ہے، اسے آپ نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے باقی نیچے زیر ہے. باللہ، اسے ایسے نہ پڑھیے گا اعوذ باللہ، باللہ غلط ہو جائے گا. باللہ، باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان. اب اس شیطان کے اندر جو ایک حرف ہے، حرف طا، اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اسے کبھی بھی باریک نہ کیجیے گا، یہ موٹے حروف میں ہے. اور اب اس میں کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ شیطان الرجیم ہو جاتا ہے. شیطان، شیطان نہیں ہے بلکہ شیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، اسے آپ نے طا کو موٹا پڑھنا ہے. اور اب اس کا ترجمہ، اس تعوذ کا اب جو ترجمہ ہے وہ سماعت کر لیجیے گا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تعوذ کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسمیہ. اب تسمیہ کے الفاظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک الرحمن الرحیم، اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں حا ہے، حا. الرحمن الرحیم، تو آپ نے اسے الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، یہ درست نہیں ہے. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں بھی بسم اللہ میں کیا ہوگا؟ لفظ اللہ باریک ہوگا، اور الرحمن میں حا کا خاص خیال رکھیے گا، اور الرحیم میں بھی حا کا. تو اگر آپ الرحیم کو الرحیم پڑھ دیں تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. الرحیم کا مطلب ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا، جبکہ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے پیاسا اونٹ، تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی کوشش سے آپ ایک بڑی جو ہے وہ مسٹیک سے بچ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین. الحمد، اس میں بھی حا کا خیال رکھیے گا، حا کی خوب پریکٹس ہو آپ کی. الحمدو آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ الحمدو، الحمدو، یہ آسان ہے. الحمد للہ، اس کو باریک رکھنا ہے. الحمد للہ رب، یہاں را کے اوپر حرکت آ گئی ہے تو را کو آپ نے خوب موٹا پڑھنا ہے. رب العالمین، عالمین، اس میں آپ نے عین کا خیال رکھنا ہے. تو اس کا ترجمہ سنیے گا، الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، مالک ہے. آگے دیکھیے گا نیکسٹ آیت، الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم میں بھی آپ نے وہی حا کا خیال کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت مہربان، رحمت والا ہے. مالک یوم الدین، اسے کیا ہوتا ہے؟ مالک کر دیا جاتا ہے، مالک، مالے نہیں ہے، مالی کی، مالکی. 5 سے 10 دفعہ آپ اس لفظ کو پڑھیے گا تو یہ تو غلطی ایسے ہے کہ آپ کی بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. مالکی یوم الدین، اور یہ مالکی میں کاف کو لمبا بھی نہ کیجیے گا، اس سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. مالکی کا مطلب ہوتا ہے مالک اور بادشاہ، لیکن اگر مالکی لمبا کر دیں تو اس کا مطلب ہوگا میرا بادشاہ یا میرا مالک. یوم الدین، یو، اب یو کو خیال کیجیے گا کہ یہاں آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں تاکہ یو نہ ہو جائے بلکہ یوم الدین، مالک یوم الدین، روز جزا کا. یوم الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلے کا دن، اس کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک، یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو ہمیشہ آپ کیا کیجیے گا؟ مضبوطی کے ساتھ پڑھنا. ایک تو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرا اپنے یا کو تھوڑا سا لمبا بھی کرنا، کیونکہ یا کے ساتھ الف بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا لمبا کیجیے گا، مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہوئے لمبا کیجیے گا. ایاک نعبد، نعبد میں عین کا خیال رکھیے گا، عین کا مسئلہ ہو جاتا ہے، عین پہ آپ کی خوب پریکٹس ہونی چاہیے. اور نعبدو نہیں پڑھنا، بو دو غلط ہو جائے گا. نعبدو، نعبدو، ہونٹ گول ہو جائیں، پیش جب بھی ادا کرتے ہیں تو ہونٹ آپ کی گول ہو جائیں گے تو مجہول پڑھنے سے آپ بچ جاتے ہیں، جو کہ ہم نے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجہول پڑھ جاتے ہیں. نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین میں تا ہے، تا باریک پڑا جاتا ہے، اسے نستعین نہیں کرنا، نستا غلط ہے، نستعین. اب جب بھی سیکھنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے سامنے نماز کے جو الفاظ وہ کھلے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہوں، لکھے ہوئے ہوں، آپ الفاظ پر غور کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں. نستعین، اب اس میں کیا ہے؟ عین مشکل ہے تھوڑا سا، نستعین ہو جاتا ہے، نستعین غلط ہے، نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اہدینا، اسے کیا ہوتا ہے؟ اہ دے پڑھ دیا جاتا ہے، اہ دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اہدی نصرا، را موٹا پڑا جائے گا، اور آگے جو مشکل ہے وہ ہے طا، طا کو موٹا کیجیے گا، طا باریک نہیں ہے، ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط، اسے کیا ہوتا ہے کہ اکثر اہدینا الصراط پر مستقیم پڑھ دیا جاتا ہے، تو مستقیم میں قاف موٹا رکھنا ہے اور صراط میں طا کو موٹا پڑھنا ہے۔ اہدینا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلائیے۔ آگے نیکسٹ آیت، صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کے راستے پر؟ آگے صراط الذین، اس میں بھی طا موٹا ہے، صاد بھی موٹا ہے، اسے صراط نہیں پڑھنا، صراط غلط ہو جائے گا، صراط الذین، طا کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، صاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اور آگے الذین، اس میں ذال کا خیال کرنا ہے کیونکہ اسے اکثر زا پڑھ دیا جاتا ہے، صراط الذین، تو بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ صراط الذین، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس ذال میں سیٹی نہیں ہوتی۔ انعمت، انعمت میں عین کا خیال کرنا ہے، انعمت نہیں پڑھنا، علیہم، علیہم، پھر پڑھیے گا اس کو، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں۔ آگے نیکسٹ دیکھیے گا، غیر المغضوب، اب اسے غیر ال کو غیر ال نہیں پڑھنا آپ نے، غیر ال غلط ہو جائے گا، غیر المغضوب، مغضوبی میں غین کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم، 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 یہ غلط ہے، علیہم ولا الضالین۔ اب یہ جو لفظ ہے سورہ فاتحہ کا آخری لفظ ہے، ولا الضال، ایسے لام کے اوپر آپ نے تھوڑا سا رکنا ہے، کیونکہ لام کے اوپر شد ہے، تو شد والے حرف کو تھوڑا سا رک کے ادا کیا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ، ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجیے گا کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے یا بہک گئے۔ تو اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی نہ کوئی سورت ملاتے ہیں، عام طور پہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے یا سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے، تو سورہ اخلاص وہ ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل میں قاف موٹا رکھیے گا، قل کا مطلب ہوتا ہے فرما دیجئے، اور کل اگر باریک کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھائیے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ هو اللہ، اسے کھینچ کے پڑھنا ہے لفظ اللہ کو، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اپنے موٹا بھی پڑھنا ہے، هو اللہ، یہ درست نہیں ہے هو اللہ بلکہ هو اللہ، ایسے هو اللہ احد، اسے احد نہیں پڑھنا بلکہ احد، ہا کا خیال کیے گا، اور آخر میں دال کو آپ نے ہلانا ہے، اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے کیونکہ وہ حروف قلقلہ میں شامل ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ آگے نیکسٹ آیت، اللہ الصمد، لفظ اللہ موٹا پڑھنا ہے، صمد میں صاد موٹا ہے، صمد، اور اس میں بھی دال کو آخر میں ہلائیے گا، جتنی بھی آیات آتی ہیں سورہ اخلاص میں سب کے آخر میں جو دال ہے اس کی آواز کو اپنے ڈبل کرنا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد، اسے لم یلد نہیں پڑھنا، یا لم یلد غنہ بھی نہیں کرنا بلکہ اپنے تیزی سے پڑھنا ہے اور اس کی آواز کو ڈبل نہیں کرنا، لم یلد، لم یلد ولم یولد، ولم یولد، اسے یو کو لمبا کیجیے گا کیونکہ اس میں واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ہوتی ہے، اسے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یکن لہو، اس میں نون کی آواز ختم ہو جائے گی کیونکہ یہاں ادغام بغیر ہونے کی ہو رہا ہے، اسی یکن لہو پڑھنا درست نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا۔ اب اسے کیا کرتے ہیں لوگ کہ کفواً احد پڑھ دیتے ہیں، فا ساکن کرتے ہیں جبکہ فا کے اوپر بھی پیش ہے، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، کفواً احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد۔ تو اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص ہم نے پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ جنا اس نے اور نہ جنا گیا وہ، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع میں کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم تسبیح پڑھتے ہیں رکوع کے اندر، کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم،
सुबहाना रब्बियल, इसे भी सुबहाना नहीं पढ़ना बल्कि सुबहाना रब्बियल, रब्बी अल नहीं पढ़ना, रब्बी अल अज़ीम बल्कि रब्बी यल, या को लाम के साथ मिलेगा, रब्बी यल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। इसका मतलब क्या होता है? सुबहाना का मतलब होता है पाक है, रब्बी मेरा परवरदिगार अल अज़ीम और अज़मत वाला है, पाक है मेरा परवरदिगार जो अज़मत वाला है। रुकू के बाद हम खड़े होते हैं और खड़े होते वक्त हम क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब इसके अंदर भी दो तीन मिस्टेक हो जाती है। एक तो समी अल्लाह पढ़ दिया जाता है, समी अल्लाह नहीं है बल्कि आइन है, तो आइन का भी पता चलना चाहिए कि आइन है। समी समी अल्लाह, समी अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा रखिएगा। समी अल्लाहु लिमन, हमारे यहाँ क्या होता है? होले मन, होले मन हमीदा, हामिदा जो दुरुस्त नहीं है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसे आपने 5 से 6 दफ़ा पढ़ना है तो ये ठीक हो जाएगा। हमीदा को हामिदा नहीं पढ़ना बल्कि हमीदा। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की, समिया सुन ली अल्लाह ने, लिमन हमीदा जिसने उसकी तारीफ़ की। अब समिया अल्लाहु लिमन हमीदा, ये क्या है कि हम बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं और सीधा खड़े होकर हम क्या पढ़ते हैं क़ौमा की हालत में? रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। रब्बना में रॉ मोटा है, आखिर में थोड़ा लंबा कीजिएगा क्योंकि अलिफ है इसके साथ। रब्बना लकल हम्द, हम्द, इसे रब्बना वलकल हम्द, वाव के साथ भी लोग पढ़ते हैं जो कि दुरुस्त है। फिर हम रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हैं। अल्लाहु अकबर के बाद हम सीधा सजदे में चले जाते हैं और सजदे की तस्बीहात हम क्या पढ़ते हैं? सुबहाना रब्बियल अअला। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है? एक तो रब्बियल अअला को आला लोग पढ़ देते हैं, आला, सुबहाना रब्बियल आला, आला नहीं है बल्कि अअला, सुबहाना रब्बियल अअला, सुबहाना रब्बियल अअला। पाक है परवरदिगार मेरा जो बहुत बुलंद है। और ये तस्बीह पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? सजदा से फिर अल्लाहु अकबर कहते हैं और अल्लाहु अकबर कहकर फिर हम अत्तहियात में बैठ जाते हैं। और अत्तहियात में जब हम बैठते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? तशहुद के जो अल्फाज हैं वो क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि। सबसे पहले अब ये जो 4-5 अल्फाज हैं इसके अंदर मिस्टेक आमतौर पे लोग ज़्यादा कर देते हैं। अत्तहियतु लिल्लाह पढ़ दे, अत्तहिया नहीं है बल्कि अत्तहियातु, ऐसे लंबा भी करना है और मजबूती के साथ पढ़ना है, इसको आपने ढीला नहीं पढ़ना क्योंकि इसके ऊपर क्या है? तशदीद आपको नज़र आ रही है। अत्तहियातु, अत्तहियातु लिल्लाहि, इसे लिल्लाहि नहीं पढ़ना, बारीक रखना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, वस्सलावातु, स्वाद मोटा है और वाव के ऊपर खड़ा ज़बर की वजह से हम लंबा करते हैं। वस्सलावातु नहीं पढ़ना, वस्सलावातु बल्कि वस्सलावातु, वस्सलावातु। आगे वत्तय्यिबातु, तो मोटा है, इसे तय्यिबात नहीं पढ़ना बल्कि तो, वत्तय्यिबातु, वत्तय्यिबातु। अब इसका तर्जुमा क्या है कि अत्तहियातु तमाम ज़बानी इबादतें, तमाम ज़बानी इबादतें लिल्लाह अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावात और तमाम फ़ेली इबादतें और वत्तय्यिबात तमाम माली इबादतें, ये सब की सब क्या किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। उसके बाद देखिएगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु मजबूती के साथ, अस्सलामु, अस्सलामो नहीं पढ़ना, अस्सलामु अलैका ये गलत है। अस्सलामु अलैका, अलैका इसे 5-6 दफ़ा पढ़िएगा। अस्सलामु अलैका, अलैका, आइन का ख्याल रखना। एक तो अलैका अय्युहन नबिय्यु, मजबूती के साथ, अय्युहन ढीला करके नहीं पढ़ना इसे क्योंकि इसके ऊपर भी शद है। अय्युहन, अय्यो गलत हो जाएगा, अय्युहन नबिय्यु बल्कि अय्यु, अय्यु होंठ आपके गोल हो जाए पेश पर। अय्युहन नबिय्यु, नबिय्यु इसे भी मजबूती से। व रहमतुल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह मोटा पड़िएगा। व बरकातुहु, व बरकातुहु इसमें भी क्या है कि रॉ अपने मोटा पढ़ना है। लोग पढ़ते हैं व बरकातुहु, जैसे अब अगर सलाम भी करना होता है किसी को तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ऐसे, तो ये दुरुस्त नहीं है बल्कि आखिर में हा को साकिन कर दें। अगर आप रुक रहे हैं, आपका सांस टूट रहा है, क्या करें कि आखिर में हा को साकिन कर दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ऐसे आप पढ़ें। तो यहाँ पर भी आप वक़फ़ करें, यहाँ पर व बरकातुहु, तो यानी आप सांस जब तोड़ें तो यहाँ आखिर में हा को साकिन कर दें। फिर सुनिएगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका इसका मतलब होता है सलाम आप पर, अय्युहन नबिय्यु
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں نازل ہوں. آگے السلام علینا، اسے علینا نہیں پڑھنا، السلام علینا، علینا غلط ہے، علینا، السلام علینا، وعلی، ولا نہیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ولا عباد اللہ، السلام علینا ولا عباد اللہ، ولا نہیں بلکہ وعلی عباد اللہ. لفظ اللہ کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، اور عباد اللہ میں آئین کا خیال رکھنے سے عباد اللہ نہیں پڑھنا. وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین نہیں پڑھنا بلکہ صالحین. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے نیک بندوں پر، صالحین نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ، یہاں ایک جو بڑی مسٹیک ہوتی ہے عام طور پہ، اور کئی دفعہ جو علماء ہیں وہ بھی یہ مسٹیک کر دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ، وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ لفظ اللہ ہے جبکہ یہاں پہ لفظ اللہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اللہ، اشہد اللہ، نون ساکن کے بعد لام ہے تو ادغام کے ساتھ آپ نے اس کو باریک رکھنا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، لفظ اللہ کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، واشہد، اس کو اشہدو نہیں پڑھنا، اشہدو یہ درست نہیں ہے، اشہد واشہد ان محمدن، محمدن نہیں بلکہ محمدن، بہت پیار سے محبت کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے اس لفظ کو. محمدن عبدہ، عبدو، عبدہ، عبدو یہ درست نہیں ہے، عبدہ ورسولہ. اب اس کا آپ ترجمہ سنیے گا جی. اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واشہد، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی درود شریف، درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، اللہم، لفظ اللہم لکھا ہوا تو اسے آپ نے خوب موٹا پڑھنا ہے. جب بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے، اکیلے میں لکھا ہوا نظر آئے، اور یعنی اس سے کوئی جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. اللہم، اللہم صلی کو صلی نہیں پڑھنا، صلی علی بلکہ صلی. اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوشش کر کے قرآن پاک کو یا جو یا دعائیں ہیں یا درود پاک ہے اس کو مجہول نہ پڑھیں. صلی، صلی علی، علی، اسے علی نہیں پڑھنا، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، کما صلیت نہیں پڑھنا، صاد موٹا پڑھا جاتا ہے. کما صلیت علی ابراہیم، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آلے نہیں بلکہ آل ابراہیم انک حمید مجید. حمید کو حمید نہیں پڑھنا بلکہ حمید مجید، آخر میں دال کو آپ نے قلقلہ کرنا. اب درود پاک کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وعلی آل محمد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ کما صلیتا آپ نے رحمت نازل کی تھی، علی ابراہیم، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی تھی. انک، بے شک آپ، حمید مجید، انک بے شک آپ، حمید تعریف کیا گیا، مجید بزرگی والا ہے، بے شک آپ کی تعریف کی گئی اور آپ بزرگی والے ہیں. آگے دیکھیے گا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اب اس میں بھی دیکھیے گا اللہم، اس کو اپنے موٹا بھی پڑھنا ہے لام کو اور لمبا بھی کرنا ہے. بارک میں را باریک ہوگا اور علی لام کے اوپر کھڑا زبر سے لمبا کیجیے گا. محمد وعلی، یہاں بھی کیا کرنا ہے؟ وعلی کا خیال رکھنا ہے، آلی کو آلے نہیں پڑھنا، آلی محمد. آگے کما بارکت، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا، باقی سب باریک پڑھے جائیں گے. کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس میں بھی آخر میں حمید ان کو حمید نہیں پڑھنا آپ نے، حمید مجید. آگے دیکھیے گا درود پاک کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی دعا کے الفاظ کیا ہیں. دعا مختلف آپ پڑھ سکتے ہیں جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. رب اجعلنی، با کو جیم کے ساتھ ملانا ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ربی جعلنی ہے یا ربج ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ با کو جیم کے ساتھ ملائی گا، کیونکہ یہ صرف یہاں پر دعا نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں. رب اجعلنی، اسے رب اجعلنی نہیں پڑھنا بلکہ رب اجعلنی مقیم الصلاة. مقیمہ قاف موٹا پڑا جائے گا، صلاۃ میں صاد موٹا پڑا جائے گا. مقیم الصلاة ومن ذریتی. ذریتی اس کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تھوڑا سا لمبا بھی کیجیے گا کیونکہ آخر میں یا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء. وَتَقَبَّل میں قاف موٹا رکھیے، وَتَقَبَّل نہیں پڑھنا بلکہ وَتَقَبَّل دعاء. اسے لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، مد واجب. 4 سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کیجیے گا. وَتَقَبَّلْ دعاء. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا. ربنا اغفر لی. ربنا، ربا میں کیا ہے، را موٹی پڑی جائے گی. ربنا اغفر لی ولوالدی. ولوالدی میں کیا ہوتا ہے کہ ولی ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے درمیان میں الف ہے. والی ایسے واو کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف ہے. ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یوم کو یوم نہیں پڑھنا، یقوم میں قاف موٹا ہے، حساب میں ہا کا خیال رکھیے گا. اور اس کا ترجمہ آپ سن لیجیے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے دعا کی تھی. اور یہ دعا کس وقت مانگی تھی؟ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا، ایک ایسی وادی کے اندر جہاں پر کوئی بالکل انسان موجود نہیں ہے، کوئی مونس و غمخوار وہاں پر موجود نہیں ہے. وہاں پر جب اپنے بچوں کو، جب اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا تو اس وقت آپ نے ان سے تھوڑا سا فاصلے پر جا کر یہ دعا مانگی تھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو، میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اغفر لی بخش دے تو مجھے، ولیوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور سارے مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب اور اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا، جب عملوں کا حساب ہوگا اس دن آپ ان کو بخش دیجیے، مجھے بھی بخش دیجیے، میرے والدین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو. کتنی جامع اور مکمل دعا ہے. جب یہ ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، السلام علیکم نہیں کرنا بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہو. اس کے ساتھ ہماری نماز مکمل ہو جاتی. ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت. بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ نماز کا جو ہے مکمل نماز ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ آپ ایک ہی دفعہ اس کو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں تاکہ تھوڑا کر کے وہ تلاش کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں آپ یاد رکھا کریں، ہمیشہ خوش رہیں اور سلامت رہیں اور دین کا علم اور فہم آپ سیکھتے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین سیکھتا ہے یا دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی جو رحمتوں والے فرشتے ہیں وہ اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق جو ہے بھلے سمندروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، سب کے سب اس کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس لیے علم ہمیشہ سیکھتے رہا کریں، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جب موقع ملے، فرصت ملے، دین کا علم فہم سیکھیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.